آپ کی جامع مسجد میں موڑکھنڈا میں پہلی مرتبہ حمد باری تعالیٰ اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے کا موقع ملا. میں شکریہ ادا کرتا ہوں تمامی احباب کا جنہوں نے اس پاک بزم کا انعقاد کیا. یقیناً جن کے نام میں نہیں جانتا اللہ تبارک تعالیٰ ان کے نام بخوبی جانتے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ ان کا یہ اہتمام کرنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. اور بالخصوص میری مراد میرے لیے بڑی خوش قسمتی کی بات کہ ننکانہ لی حقدہ شاہد حضرت مولانا محترم جناب عبداللہ مجاہد صاحب ان کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اور بارہا یہ بھائی ابو بکر سعید صاحب میرے رابطے میں رہے. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری اپنے بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. میں چند منٹوں میں آپ احباب کے سامنے بڑی اچھی گفتگو فرمائی. نماز کے فوری بعد محترم جناب طارق ضیاء صاحب نے فرمانے لگے کہ یہ سبحان اللہ ماشاءاللہ ہاتھوں کو بلند کریں. یہ اور بھی ایک بات فرما رہے تھے کہ انی سبحان اللہ کہو کہ جیڈا بڑا میرا اللہ ہے. صحیح فرما رہے تھے, لیکن ایک گزارش ہے کہ میں حمد باری تعالیٰ پیش کراں گا, نعت رسول مقبول پیش کراں گا, تو جدوں سبحان اللہ منہ تے آ جائے پھر انہوں روکنا نہیں, ڈکنا نہیں. کی کہنا ہے میں بارہا نہیں تھانوں کہاں گا. ماشاءاللہ میں نے آج انہوں نے بات فرمائی اور یقیناً میں سوچ رہا تھا یہ کہ بار بار ہاتھ کو کھڑا کرانا کوشش کروں گا میں کہ میں ایسا نہ کروں, لیکن جب بھی کوئی جملہ اچھا لگے گا محبت سے بلند آواز سے کہنا پڑے گا سبحان اللہ. حمد باری توجہ سے سماعت. حضرت مولانا عبد المنان راشد صاحب ماشاءاللہ شیخ الوظائف محترم جناب شیخ عبد المنان راشد صاحب حافظ اللہ تعالیٰ اسٹیج کی زینت بنے. انشاءاللہ میرے کچھ منٹوں کے بعد آپ توجہ سے سماعت فرمائیے گا. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, عظمت مصطفیٰ, شان مصطفیٰ, بلندی مصطفیٰ, رفعت مصطفیٰ. بھائی تشریف رکھیں, ذرا بھائی تشریف رکھیں, بھائی تشریف رکھیں آپ. کہ خاک مجھ میں کمال رکھا ہے, خاک مجھ میں کمال رکھا ہے, اے خدا تو نے سنبھال رکھا ہے, اے خدا تو نے سنبھال رکھا ہے. میرے باب ڈال کر پردہ, میرے باب ڈال کر پردہ, مجھے اچھا میں ڈال رکھا ہے, مجھے اچھا میں ڈال رکھا ہے. حضرات توجہ دے نال سماعت فرمائیے گا. موڑ کھنڈا دے رہن والے مینوں اے تے دسو روزی دین والا کون ہے, عزت دین والا کون ہے؟ حضرات توجہ دے نال سماعت فرمائیے گا. سینے دے وچ دل رکھن والیا اپنے ویر دے جملے تے توجہ کردا جا. عزت دین والا اللہ کہنا پڑے گا. اب ایک تے صحیح ایک ریڑی دال والا بندہ عمرے تے چلیا, انہوں جدو ہار شار پائے گئے, ایک زمیندار علاقے دا بندہ قریب تو گزریا, اس بندے نو کہن لگیا ہار کیوں پائی پھرنا, کی ہویا ہے؟ وہ بندہ کہن لگا میں عمرے تے چلا. زمیندار بندہ کہن لگا تو تے ریڑی لانا ہے, ریڑی لانا ہے. وہ مزدور بندہ کہن لگا میں ریڑی لانا وا, میرا اللہ تے نہیں ریڑی لانا. کیوں نہ کہندا جمع. حضرات توجہ دے نال سماعت فرمائیے گا کہ میں تو کب کا مٹ گیا ہوتا, میں تو کب کا مٹ گیا ہوتا. خدایا تیری رحمت نے سنبھال رکھا ہے, خدایا تیری رحمت نے سنبھال رکھا ہے. کیوں نہ کہندا جمع بھائی عبداللہ مجاہد صاحب کہنا پڑے گا میری قسمت جگانے کو خدا کا نام کافی ہے. نہ میرے ویرا میں گزارش کی تھی جدو سبحان اللہ زبان تے آ جائے پھر روکڑی نے دوبارہ پھر پڑھا گا. کہنا پڑے گا میری قسمت جگانے کو خدا کا نام کافی ہے. میری قسمت
سلگتی آگ پر حبشی کے گھونٹوں سے صدا لگتی آگ پر حبشی کے ہونٹوں سے صدا آئی سلگتی آگ پر حبشی کے ہونٹوں سے صدا آئی کیا میری بگڑی بنانے کو خدا کا جملہ پیش کرا گا جدو پدیشی توتے گنگے دے کنہ دے اندر جملہ جائے گا گنگا بندہ کہے گا اللہ سونیا کاش کیا جو میں نے بھی زبان عطا کر دینا اللہ جی میں بھی ایڈا سونا جملہ سن کے محبت نال کہتا سبحان اللہ کیوں نہ کہتا جمع کہنا پڑے گا میری بگڑی بنانے کو خدا کا خدا کا نام کافی ہے جو پوچھا کملی والے نے کہا صدیق اکبر نے جب پوچھا کملی والے نے کہا صدیق اکبر نے کیا میرے سارے خدا کا نام کافی ہے میرے سارے خزانے کو خدا کا نام کافی ہے میں نے مالک کی شان کے 2 سے 3 جملے آپ کے سامنے پڑھ دیے نعت خان کا دورانیہ زیادہ سے زیادہ 15-20 منٹ ہوتا زیادہ تجاوز کرتا تو پھر وہ صحیح نہیں رہتا تو میں نے حمد باری تعالیٰ کے 3 جملے پڑھ دیے اب نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے چند جملے سماعت فرما لیجیے اسی طرح اس کے بعد انت صحابہ کے 2-3 جملے پیش کر کے میں اجازت چاہوں گا توجہ سے سماعت فرمائیے گا شیوخ کی موجودگی میں سماعت فرمائیے گا کہ پوچھیں گے سبھی حشر میں سرکار کہاں گئے پوچھیں گے سبھی حشر میں سرکار کہاں گئے سرکار پکاریں گے گناہگار کہاں گئے سرکار پکارے کہ گناہگار کہاں گئے سرکار پکارے کہ گناہگار کہاں گئے پروانہ جنت لیے ڈھونڈے کہ فرید دن ہو گئے ادھر مرکز السدیس قاری ابتسام الہی کا مرکز ادھر مصری قاری آئے ہوتے شیخ میں نے عبداللہ مجاہد صاحب اور شیخ طارق صاحب میں نے یہی جملہ پڑھا ایسے ہی میں نے ذرا تھوڑا سا کھینچا تو وہ دور بیٹھا تھا مصری قاری وہ پتہ نہیں عربی میں کیا کہہ رہا تھا میں نے مولانا علی فیاض سکھیرا صاحب سے کہا میں نے کہا مولانا صاحب میرے تک آواز نہیں پہنچی یہ کیا کہہ رہے ہیں وہ میں نے فرمان لگے پنجابی دے اندر ترجمہ کر کے فرمان لگے کہ بڑے راضی ہو رہے نے اور کہہ گئے نے کہ انہوں کبو ذرا ایک باری اور لمحہ کھچے ذرا پروانہ جنت لیے ڈھونڈے لیکن تسی ادو سبحان اللہ کہنی ہے جدو پڑھنے والا اس سے فوت ہو جائے پروانہ جنت لیے ڈھونڈے کہ فرید اصحاب
بات نکلتی گئی کہنا پڑے گا کہ بن یار صحابہ دا بن یار صحابہ دا فرض نماز بگا ہے پیار صحابہ دا ہے پیار صحابہ دا حضرات توجہ کیجئے گا اور میرے آقا دے پہلے یار دا ذکر ہونے والا ہے اور میرے آقا دے پہلے جان نثار دا ذکر ہونے والا ہے ابو بکر پہلا جنہیں سب تو پہلے کلمہ پڑھیا ہے ابو بکر ہے جیڑا پہلا صحابی کہلایا ہے ابو بکر ہے جنہیں اسلام دی تاریخ دے اندر سب تو پہلا خطبہ دیتا ہے ابو بکر ہے جنہیں مسلمہ کذاب دا خاتمہ کیتا ہے ابو بکر ہے جنت دے 8 دروازے دے وچوں جنوں آوازاں پہن گئی ابو بکر ہے اللہ دے غصے نوں ٹھنڈا کرن واسطے آقا جی دا نام اعمال پیش کرن گے ابو بکر ہے میں تھانوں ہن تک نہیں کیا سبحان اللہ کہو لیکن میں مجبور ہو گیا دوبارہ جملہ میرے آقا دے پہلے یہاں کا جب جملہ ختم ہوئے گا میرے سجے ہاتھ کا اشارہ ہو جائے گا مسجد دے در و دیوار گواہ ہو جائے میرے آقا دے پہلے یہاں دے نال محبت کرنے والے لوگ اجے زندہ کہنا پڑے گا کہ دل آقار کہ گناہگار کہاں گئے سرکار پکار کہ گناہگار کہاں ہے اور ذرا آگے چلتے ہیں کہنا پڑے گا کہ تاریخ کے تابع ستاروں سے ملا گئے اسلام تو سرکار کے یاروں سے ملا ہے اسلام تو سرکار کے یاروں سے ملا گیا اور جس دور پہ ناداں گئے مسلمان ابھی وہ دور تب اسلام کو چاروں سے ملا ہے اسلام تو سرکار کے یاروں سے ملا ہے اور میرے کلام کا آخری جملہ کہنا پڑے گا ایک رات کی نیکی تھی جو تاروں سے بھی ایک رات کی نیکی تھی جو تاروں سے بھی زیادہ ایک رات کی نیکی تھی تاروں سے بھی زیادہ یہ فیض ابو بکر کو غاروں سے ملا ہے یہ فیض ابو بکر کو غاروں سے ملا ہے اسلام تو سرکار کے یاروں سے ملا گئے السلام علیکم ورحمۃ اللہ